السلام علیکم۔ لیکچر کا عنوان بہت اہم ہے، سیاہ ستہ کا تعارف۔ یہ تعارف تفصیلی نہیں ہوگا بلکہ تعارف میں وہ چیزیں صرف ڈسکس کی جائیں گی جو ایم سی کیوز کے حوالے سے اہم ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں خارجی روایات کتنے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متکلم فی روایات کی تعداد کتنی ہے، کس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں وہ کتاب ہے اس کو باہر سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت مشہور ایم سی کیوز ہم نے دیکھنے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ سیاہ ستہ میں کتنی کتب احادیث ہیں؟ درست آپشن ہے اے، 6 کتابیں ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم 2 صحیح ہیں، 4 سنن ہے، سنن نبی داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی۔ سیاہ ستہ سے مراد یہ ہے۔ اچھا ایک بات کلیئر کر لیں، سیاہ ستہ کا مطلب ہے 6 صحیح ترین کتابیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 6 کتابوں میں جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، نہیں، بلکہ ان کتابوں میں زیادہ صحیح روایات ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان میں صحیح روایات ہے ہی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سے یہ سب سے جو بہترین 6 کتابیں ہیں ان میں سے یہ کتابیں ہیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف۔ صحیح بخاری میں کتنی ثلاثی روایات موجود ہیں؟ درست آپشن ہے سی، 22 روایات موجود ہیں۔ امام بخاری 194 ہجری کو پیدا ہوئے، 256 ہجری کو وفات پائی۔ امام ترمذی، امام مسلم، امام خزیمہ ان کے شاگرد تھے۔ کتاب کا مکمل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 16 سال کے عرصے میں یہ کتاب مکمل ہوئی ہے۔ امام بخاری کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ ہے۔ ابن صلاح کے مطابق تکرار کے ساتھ 9086 اور تکرار کے بغیر 2761 روایات موجود ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ کس کے کہنے پہ لکھی؟ اپنے استاد اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کے کہنے پہ لکھی۔ 160 کتب اور 3450 ابواب ہیں۔ صحیح بخاری میں 22 ثلاثیات ہیں، 208 راویوں سے احادیث نقل کی ہیں، 2 خارجی راوی ہیں، اور صحیح بخاری کی متکلم فی روایات کی تعداد 110 ہے۔ صحیح مسلم میں کتنے ثلاثی روایات موجود ہیں؟ درست آپشن ہے بی، کوئی بھی نہیں ہے۔ امام مسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ امام مسلم 202 ہجری میں نشاپور میں پیدا ہوئے، 261 ہجری میں وفات پائی، 281 راویوں سے احادیث کو نقل کیا، اور امام مسلم کا پورا نام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری ہے۔ 15 سال کے عرصے میں کتاب لکھی ہے۔ احادیث کی تعداد تکرار کے ساتھ 7563 ہے، تکرار کے بغیر 3000 ہے۔ صحیح مسلم میں کوئی ثلاثی روایت موجود نہیں ہے، اور صحیح مسلم کی متکلم فی روایات کی تعداد 132 ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے، سنن نسائی کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، احمد بن شعیب۔ یہ کتاب سنن کبریٰ کے نام سے لکھی گئی تھی، بعد میں اسی کتاب کا خلاصہ سنن صغریٰ کے نام سے کیا گیا، اور یہ مشہور سنن نسائی کے نام سے ہوا۔ معتبر کتب احادیث میں یہ سمجھی جاتی ہے۔ احمد بن شعیب پورا نام ہے۔ احادیث کی تعداد 5270 ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے، سنن ابن ماجہ میں کتنی ثلاثی روایات موجود ہیں؟ درست آپشن ہے اے، 5 ثلاثی روایات موجود ہیں۔ اچھا صحیح بخاری میں 22 روایات ہیں، ابن ماجہ میں 5 ہیں، اور اس سے پہلا جو ایم سی کیوز گزرا سنن نسائی، اس میں کوئی ثلاثی روایت موجود نہیں ہے، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں کوئی ثلاثی روایت موجود نہیں ہے، ابن ماجہ میں 5 ہے، اور جو باقی کتابیں ہیں ان میں ایک ثلاثی روایت موجود ہے۔ تو آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے، سب سے زیادہ صحیح بخاری میں ثلاثی روایات موجود ہیں، ابن ماجہ میں 5 ثلاثی روایات موجود ہیں، نسائی اور مسلم میں کوئی ثلاثی روایت نہیں ہے، باقی سب میں ایک ہے۔ ابن ماجہ 209 ہجری کو پیدا ہوئے، 273 ہجری کو وفات پائی، 5 ثلاثی روایات موجود ہیں۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں
482 ایسی احادیث کا اضافہ کیا ہے جو باقی کتب خمسہ میں نہیں ہے۔ یہ سیاہ ستہ میں آخری کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس میں ضعیف، منکر اور موضوع احادیث بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے اور احادیث کی کل تعداد 4000 ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے، سیاہ ستہ میں کس کتاب کو بیک وقت سنن بھی کہا جاتا ہے اور جامع بھی کہا جاتا ہے؟ سی آپشن درست ہے، ترمذی کو۔ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی کا پورا نام ہے۔ 209 ہجری کو پیدا ہوئے، 279 کو وفات پائی۔ اس کتاب میں 3956 روایات ہیں۔ کتاب کو سنن ترمذی اور جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک امام ترمذی پیدائشی نابینا تھے یا آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو یہ اس طرح کے MCQ بھی بعض دفعہ آ سکتا ہے۔ جس گھر میں ڈیش کتاب ہو اس کو باہر سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کون سی کتاب ہونی چاہیے گھر میں؟ بی آپشن درست ہے، ابی داؤد کی۔ اصل نام ان کا سلیمان بن الاشعث السجستانی تھا۔ ابو داؤد کنیت ہے۔ 202 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے، 275 ہجری کو وفات پائی۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پہلو میں دفن ہوئے اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ احادیث کی تعداد 5275 ہے۔ کتاب کا موضوع فقہی ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں ابی داؤد ہو اس کو باہر سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم حربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سنن ابو داؤد کو دیکھا تو فرمایا کہ ابو داؤد کے لیے اللہ نے علم حدیث ایسا نرم کر دیا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ اس میں 1 ثلاثی روایات اور 600 مرسل روایات موجود ہیں۔ اسی کتاب کے متعلق یہ بھی کہا MCQ جاتا ہے کہ کون سی ایسی کتاب ہے جس میں فقہی اعتبار سے احادیث زیادہ ہیں، تو وہ بھی کتاب سنن ابی داؤد ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سیاہ ستہ کے لیکچر میں ان کا مختصر تعارف تفصیل کے ساتھ ختم ہوا۔ سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔